ندیم رضا کا سلام۔ آج بات ہے بھارت میں کسانوں کی تحریک کو جو نومبر کے آخری ہفتے سے جاری ہے۔ اب وہ اس کو کہنا چاہیے کہ نتائج کے حصول کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور بھارت کا کسان انقلاب فرانس اور برصغیر کی آزادی کے انقلاب کی تاریخ دہرانے کے راستے پر چل پڑا ہے۔ کسانوں نے حکومت کو ٹیکس نہ ادا کرنے کا اسی طرز کا فیصلہ کیا ہے جیسا فیصلہ فرانس میں کیا گیا۔ اسی فیصلے سے 1787 میں فرانس انقلاب کی راہ ہموار ہوئی۔ اس وقت فرانس میں بادشاہت تھی، کیونکہ برطانیہ سے آزادی کی جنگ میں فرانس نے امریکہ کی بھرپور حمایت کی۔ اسی حمایت کی وجہ سے فرانس کی معیشت بیٹھ گئی۔ ملک کی معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے بادشاہ لوئس نے مڈل کلاس پر ٹیکس عائد کیے، تو اس وقت کے ہاؤس آف نوبل نے ایک اہم نعرہ لگاتے ہوئے بادشاہ کو ٹیکس دینے سے صاف انکار کر دیا اور نعرہ لگایا نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن۔ ٹیکس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے فرانس کے شہریوں نے بادشاہ لوئس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور جلد ہی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ فرانس کی اسی عظیم تحریک کو مہاتما گاندھی نے برطانوی حکومت کے خلاف دہرایا۔ برصغیر کی آزادی کے لیے گاندھی نے حکومت کے خلاف عدم تشدد کی تحریک شروع کی، اور برطانوی سامراج نے برصغیر کی آزادی کے لیے مذاکرات پر توجہ نہ دی تو گاندھی نے 1930 میں نمک پر عائد ٹیکس کے خلاف مہم شروع کی اور ٹیکس ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی وہ عملی قدم تھا جس نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک کی آگ پر تیل کا کردار ادا کیا۔ بھارتی کسانوں نے ماضی کی تاریخ سے سبق لیتے ہوئے ٹیکس ادا نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب ٹول پلازوں پر کسانوں نے قبضہ کر کے پیغام دے دیا کہ مطالبات کی منظوری تک وہ حکومت کو ٹیکس نہیں دیں گے۔ ٹیکس کے خلاف تحریک کسی بھی حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے۔ کسانوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے احتجاج کا پرامن اور مہذب ترین راستہ اختیار کیا، لیکن بھارتی حکومت مسلسل اسے نظر انداز کرتی رہی۔ احتجاج بڑھا تو اب بھارتی حکومت خوف کا شکار ہے، وہ اسی لیے کہ مودی حکومت جانتی ہے کسانوں کا یہ عمل ایک الگ وطن کی طرف پہلا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس تحریک میں زیادہ تر افراد کا تعلق پنجاب، ہریانہ اور راجستھان سے ہے، اسی لیے ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی خوب کیا جا رہا ہے کہ وہ بھارتی چینلز نے کسانوں کو خالستانیے کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے اندر دبائی ہوئی نفرت کا اظہار بالکل اسی طرح کر رہے ہیں جیسا کہ مسلمانوں کے خلاف کیا جاتا رہا ہے۔ میں آپ کو اسی طرز کی انتہا پسندانہ سوچ کے رد عمل کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ماضی میں ایسا ہی سلوک فرانس کی حکومت ہیٹی میں سیاہ فام باشندوں کے ساتھ کر رہی تھی، جس کے رد عمل میں سیاہ فام باشندوں کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ تحریک 1791 میں شروع ہوتی ہے اور پھر 1804 میں ہیٹی فرانس سے آزادی حاصل کر کے دنیا کی پہلی آزاد سیاہ فام ریاست بنی۔ یہ تاریخ کی وہ چند مثالیں ہیں جن سے انسان سبق لے کر آگے بڑھتا ہے۔ کچھ ایسی صورتحال ہمیں بھارت میں بھی کسانوں کی جانب سے نظر آتی ہے، اور کسانوں نے یہ تحریک ایسے ہی وقت شروع نہیں کی، اس کے پیچھے بھی پوری داستان ہے۔ یہاں آپ کے سامنے کسانوں کے مسائل اور حالات سے متعلق بھی کچھ اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ پچھلی 2 دہائیوں میں 3 لاکھ سے زائد کسان غربت کی وجہ سے خودکشیاں کر چکے ہیں۔ ریاست مہاراشٹر میں روزانہ کی بنیاد پر 7 کسان اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ان مشکل حالات میں کسانوں کے اہل خانہ کا گزارا آپ جانتے ہیں کیسے ہو رہا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ جو ریاست کی اسمبلی ہے اس کے اندر بھی انہی اتر پردیش اور مہاراشٹر سے کافی بڑی تعداد میں قانون ساز منتخب ہوتے ہیں، اور پنجاب کا ووٹ بینک بھی ہے۔ یہ بھی کسانوں کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ باہر نکل کر آئے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنا ووٹ بینک صحیح استعمال کیا تو یقینی سی بات ہے وزیر اعظم ان کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو نریندر مودی کو پریشان کر رہی ہے، کیوں اگر ابھی بھی انہوں نے اپنی انتہا پسندانہ سوچ نہیں بدلی تو ان کے لیے حالات مزید مشکل ہو جائیں گے اور اقتدار کو بچانا بھی مشکل ہوگا،
کسانوں کی تحریک بھارت سے نکل کر کیونکہ بیرون ملک بھی پہنچ چکی ہے، اور جو مودی اور امت شاہ کی جو کسانوں کو تقسیم کرنے کی سازش تھی وہ بھی ناکام ہو گئی ہے۔ وہ صرف اپنے جو ہندو تھے انہیں منایا ہے، اور وہ بیچ میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسانوں کو منتشر کیا جائے، ان کو جدا کیا جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کسان ہیں، جو حتمی طور پہ جو بھارتی حکومت نے جو پالیسیاں مرتب کی ہیں، جو 3 نکاتی ایجنڈا مسلط کیا ہے کسانوں کے اوپر، وہ اس سے نالاں ہیں، اس سے خوش نہیں ہیں، اور وہ جمے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے وہ کسی طور نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ وہ ہم نے یہ دیکھا کہ کسانوں نے ذات پات، ہر قسم کا رنگ، نسل، مذہب سب کو ختم کر کے ان میں مظاہروں میں شرکت کی ہے، اور ریلیاں نکالی ہیں، اور بھارت بند اور دہلی بند کی تحریک بھی چلائی ہے۔ اس میں مسلمان بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ دیکھیں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مسلمان نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں اور سکھ کھڑے میں ان کے تحفظ کے لیے، تو یہ بھی کسی طور سے انہیں مودی کو پریشان کر رہی ہوگی بات کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر ابھی انہوں نے ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے، جو میں نے ماضی مثالیں دی ہیں فرانس کی، ہیٹی کی، تو بھارت میں بھی میں دیکھ رہا ہوں صورتحال اگر فوری طور پہ اس پر کنٹرول نہ کیا گیا تو حالات یہاں بھی بدل سکتے ہیں، اور جس طرح خالصتانیہ کہہ کے پکارا جا رہا ہے تو کہیں حقیقت میں ہی خالصتان کی تحریک بھی کہیں زور نہ پکڑ لے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔